بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. صفحہ نمبر 61 آخری پیراگراف میں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اس سے راضی نہ تھے کہ کوئی ان کا مذہب اپنائے یا دین مبین میں کوئی ان کی تقلید کرے، بلکہ وہ خود بھی غیر مقلد تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ تقلید کے بجائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان دونوں کی براہ راست سمجھ اور تقلید کے بغیر اصول و فروع کے تمام چھوٹے بڑے مسائل میں کتاب و سنت پر عمل واجب ہے. اہل الحدیث کا یہی وہ منہج ہے جس پر ائمہ اربعہ رحمہم اللہ چلتے آئے ہیں. اور اگر کہا جائے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اہل حدیث کے مذہب پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے دین میں تقلید کو جائز قرار دیا اور تقلید مذہب اہل حدیث کے منافی ہے، تو ہم جواباً عرض کریں گے کہ اللہ کی پناہ، انہوں نے تقلید کو سرے سے جائز ہی نہ سمجھا بلکہ انہوں نے تو تقلید کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلد مالکا ولا الاوزاعی. بعض روایت میں لا تقلدن، ہاں تو آئے گی تاکہ آئے گی. لا تقلد مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی وغیرہم خذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ. نہ مالک کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی اور نہ ہی نخعی وغیرہ کی، بلکہ انہی کتاب و سنت سے احکام اخذ کرو جہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے. الیواقیت والجواہر صفحہ 244 والمیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 51 از امام شعرانی. اور امام حاکم و بیہقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے امام مزنی رحمہ اللہ سے فرمایا یا ابراہیم لا تقلدنی فی کل ما اقول انظر فی ذلک لنفسک فإنہ دین لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مزنی جو ہے امام شافعی کے خاص شاگرد ہیں اور ان کے علم کے وارث ہیں. تو ان کے متعلق کبھی پڑھ لیا. ایک خاص چیز بتاتے ہیں، انہوں نے امام مالک امام شافعی جو کتاب الام ہے، کتاب الام ہے نا، اس کا مختصر کیا، اس کا نام مختصر المزنی. 7-8 جلدوں کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا ایک جلد میں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مختصر المزنی. آج آپ کتاب الام خریدیں گے تو اس کے ساتھ مختصر المزنی آتی ہے. اس مختصر المزنی میں بسم اللہ کے بعد پہلی سطر کیا ملے گی معلوم ہے؟ پہلی سطر میں کیا لکھا؟ ھذا علم اختصرت من علم الشافعی مع اعلامیہ نہیہ عن تقلیدہ و تقلید غیرہ. دیکھا سبحان اللہ. کیا امام مالک امام شافعی اپنے استاد کے سارے زندگی بھر کے علوم جو میں نے ان سے حاصل کیا اس کو مختصر انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس چیز سے باخبر کر دیتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنی تقلید سے بھی منع کیا اور دوسروں کی بھی تقلید کرنے سے منع کیا ہے. اور کیا چاہیے بھائی؟ ہاں، اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ سارے ائمہ تقلید سے منع کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ان اعبدوا اللہ ربی اور ربکم کہا، انہی عیسائیوں نے ان کو اللہ یعنی اپنا معبود بنایا. جن اماموں نے تقلید سے منع کیا مقلدین انہی اماموں کو اپنا مقلد بنایا. مقلد کیا بنایا؟ مقلد بنایا. کتنی عجیب سے بات ہے. آج لوگ، اس لیے میں کہتا ہوں سب سے پہلی کتاب سمجھو تقلید کے خلاف جو ہے کیا ہے؟ امام مزنی نے لکھ دیا ہے چند 2 سطر کے اندر. کیا
مع اعلامی ہے نہیں یہی ان تقلید ہی و تقلید غیر ہی. آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں سے پہلے کس نے تقلید کی مخالفت کی, کس نے موافقت کی؟ ذرا سوچو. سب سے بڑی حدیث کی کتاب صحیح بخاری, ہمارے مشائخ آپ لوگ موجود ہیں, اس میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے کہ نہیں بھائی؟ کتاب التوحید ہے کہ نہیں؟ پوری صحیح ستہ میں سب سے بڑی توحید, سب سے زیادہ توحید کا بیان کس میں ہے؟ کتاب الایمان شروع میں, کتاب التوحید آخر میں. پھر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. صحیح بخاری کے بعد آ جاؤ سنن ابی داؤد کے لو. سنن ابی داؤد کے اندر آخر میں کتاب السنہ امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ جہاں احکام کے بیان کیا وہیں محدثین نے تقلید کی مخالفت میں اپنی کتب میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. امام ترمذی کو دیکھ لو, وہ بھی. ان کو دیکھو امام ابن ماجہ کو, پورا مقدمہ ہی تقلید کے خلاف. تو یہ سارے لوگ الحمدللہ اہل الحدیث تھے, اسی لیے تقلید کے خلاف کتاب لکھتے رہے, لیکن مستقل نہیں, اپنی مستقل کتابوں جو حدیث ہے اسی میں ایک باب لکھ دیا. تو اہل حدیثوں نے تقلید کے خلاف کتاب لکھ کے کوئی نیا کام نہیں کیا, بلکہ سلف سے چلو. اے ابراہیم, ہر بات میں میری تقلید نہ کیا کرو, بلکہ اپنی ذات کے لیے ذرا اس میں غور کر لیا کرو, کیونکہ وہ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی کے قول میں حجت نہیں. اور شعرانی کی کتاب المیزان جلد نمبر 1 صفحہ 49 میں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے امام ربیع سے فرمایا, یا اسحاق لا تقلدنی فی کل ما اقول وانظر فی ذلک لنفسک فانہ دین. اے ابو اسحاق, میری ہر بات میں میری تقلید نہ کرو, بلکہ اس میں خود بھی ذرا غور کر لیا کرو, کیونکہ یہ دین ہے. اور ناصر السنہ امام فلانی رحمہ اللہ الایقاظ صفحہ 102 میں امام مالک رحمہ اللہ تک بسند متصل روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا, انما انا بشر اخطی واصیب فانظروا فی رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوه. چونکہ میں انسان ہوں, غلط صحیح دونوں کرتا ہوں, اس لیے میری رائے میں ذرا غور کر لیا کرو. جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے لے لو, اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. نیز صفحہ 35 میں بسند ابن وہب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا, ایاک ان تقلد الناس قلادۃ سوء. دیکھنا لوگوں کی تقلید کا بدترین پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال لینا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردان سے کہا کرتے تھے, انظروا فیہ فإنہ دین وما من احد الا ومأخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا صاحب هذه الروضۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے کہا کہ اس قول کی ابتدا حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی, ما من احد الا یؤخذ من قوله ویرد. امام حضرت عبداللہ بن عباس, امام مجاہد فنا چلتے ہوئے امام مالک کا تکایا ہے. تو اس کا مطلب یہ قول جو ہے بہت پرانا ہے, لیکن مشہور ہو گیا امام مالک سے. اس میں ذرا غور کر لو, کیونکہ وہ دین ہے. اور ہر شخص کی کچھ باتیں لی جاتی ہیں اور کچھ رد کر دی جاتی ہیں, سوائے اس روضہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں کہتا ہوں یہی بات امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت بھی فرمائی تھی جب خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی کتاب الموطا میں وارد احادیث کی بنیاد پر لوگوں کو آپ کی تقلید پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کیا تھا, اور آپ نے اس سے منع فرمایا تھا, جبکہ موطا میں عقل و رائے نہیں بلکہ حدیثیں ہی غالب تھی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے کیسے راضی ہو سکتے تھے
کہ لوگ ان کی تقلید کریں، حاشا وکلا۔ یہ بڑی تاریخی بات ہے، اس کو ذرا سا ذہنشین کیجیے گا۔ ہارون رشید جب حج کرنے کے لیے اپنے دونوں شہزادے امین اور مامون کے ساتھ آیا تو امام مالک کا درس دیکھا مسجد نبوی میں، یہ بڑی عبرتناک چیز ہے۔ تو اس نے امام مالک سے پیشکش کی کہ میرے گھر آئیں، ہمارے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو موطا پڑھا دے، حدیث پڑھا دے۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، اگر تمہاری غرض ہے تو ان کو مسجد میں بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء جب تک بادشاہ اور مالداروں سے دور رہتے ہیں ان کی بڑی عزت رہتی ہے، ہمیشہ یاد دیکھو آپ کے نصیب میں جو رزق ہے وہ چل کر کے آئے گا، لیکن مشکل کیا ہے، ان کے دروازوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ لگانا اور ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے ہاں میرا مشکل ہی ہوتی ہے دوستوں۔ اسی لیے ہمارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے تھے کہ مالداروں اور عمرہ سے دور رہو، ان کے حق میں دعا کرو، محبت کرو، حوصلہ افزائی کرو، لیکن ان کی ہاں بیٹھ کر کے ہر وقت حاضری دینا ضروری نہ سمجھو۔ مالدار، اللہ اکبر، اس میں اللہ نے بڑی خیر دی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مسجد میں درس ہوتا ہے، بھیج دو۔ ہارون رشید نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ہاں نہیں آتے تو کوئی ہمارے دونوں شہزادوں کے لیے مخصوص وقت الگ کر دیں۔ امام مالک نے کہا نہیں، اگر تمہارے بچوں کو پڑھنا ہے تو مسجد میں جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں وہیں آئیں۔ صبح درس کے لیے بیٹھے تو خادم بستر لے کر کے، یعنی سمجھے کہ آج کا مصلی وغیرہ لے کر کے دونوں شہزادوں کو لے کر مسجد نبوی میں آیا، سارے طلبہ کے ساتھ دونوں شہزادے بھی بیٹھ کے علم حاصل کیے۔ ایک تو ہو گیا۔ ہارون رشید بچوں نے جا کر کے بتایا امین مامون، تو اس کو بھی جو شاید کہ میں بھی ذرا برکت لے لوں۔ ہارون رشید بھی آئے۔ اللہ، کتنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں اس کی بادشاہت کا عالم یہ تھا کہ ایک دن اپنے تخت میں محل میں بیٹھا ہوا تھا، فضا کے اندر صحن میں بادل ایک طرف سے اڑا اور دوسری طرف جا رہا تھا، اپنی چھڑی اٹھایا، کہا بادل دنیا میں تم کہیں بھی برسو گی لیکن اس کا ٹیکس اور اس کا جزیہ ہمارے ہی پاس بغداد میں آئے گا۔ دیکھو، اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جب اس کا پاور ذرا دیکھیں، کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی بڑے بادشاہ نے کسی سپر پاور کو اگر نہایت مختصر انداز میں لیٹر لکھا تو ہارون رشید۔ رومی بادشاہ کے پاس جب بوڑھا مر گیا، شہزادہ برسر اقتدار ہوا تو جزیہ وصولنے کے لیے بھیجا، تو اس نوجوان بادشاہ رومی نے جزیہ وصولنے والے سفیروں کو گرفتار کیا، کوڑے مارے اور باندھ دیا۔ کہ یہ ختنہ مختون، سمجھتے ہو نا؟ مختون یہ طنز تھا، یہ مختون اتنے بڑھ گئے کہ ہم سے جزیہ وصولتے ہیں۔ میرا باپ بیوقوف تھا جو ان مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا۔ پھر 2-3 دن کے بعد 2-4 ڈنڈے مار کر کے بھیج دیا۔ ہارون رشید کے پاس اطلاع آئی، واپس آئے خالی ہاتھ، تو ہارون رشید نے صرف ایک لیٹر لکھا، من امیر المؤمنین ہارون رشید الی قلب الروم۔ یہ نہ ہو، اکبر الہ آبادی کہتے تھے، نہ ہو مذہب میں جو زور حکومت، ادی کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے۔ من امیر المؤمنین ہارون رشید الی قلب الروم، الجواب ما ترى لا تسمع۔ واہ، روم کے کتے کے پاس ایک لیٹر جا رہا ہے اور اس نے جو حرکت کی ہے
اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کا انجام، کانوں سے سننے کا موقع نہیں ملے گا. بھیج دیا، گرفتار کیا، روبشت لایا اور بیٹھ کر کے درے اپنے ہاتھ سے برسایا. کہا اب بتا تیرا بوڑھا باپ عقل مند تھا یا تو عقل مند ہے؟ سارا اس کا جوانی کا غبار جو تھا وہ دور. نہیں باپ اچھا تھا. میرے بھائیو، اتنا بڑا بادشاہ، اس کو بھی شوق ہوا کہ چلو ہم بھی ذرا برکت لینے. اب امیر المومنین ہے، آئے تو دیوار سے بچھا دیا گیا گدیلا، ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. امام بخاری درس دینے لگے. میں مالک، یا امیر المومنین، آپ ٹیکا چھوڑیں اور سامنے بیٹھیں. آپ جس انداز سے سن رہے ہیں اس میں نبی کی حدیث کی توہین ہے. جیسے امام مالک نے کہا، ہارون رشید میزا سیدھا بیٹھ کے کہیں ایسا نہ ہو کچھ اور کہنے لگے امام. اللہ، یہ تھا امام مالک کا روب. یہ کب ہوتا ہے؟ جب عالم اپنی عزت خود کرے. عالم اگر مالداروں کے ہاں گیا بیٹھا تو اس کی ساری عزت ختم ہو جائے. جیسے کہ مشکات میں آپ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود کا قول پڑھا ہوگا. جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو ہارون رشید نے وہ بات کہی جو یہاں ہے. ہارون رشید نے کہا، امام مالک، میں یہ چاہتا ہوں، دیکھو دنیا چمکانے کا خوب اچھا موقع تھا بھائی، بڑا اچھا موقع تھا. آج تو دنیا چاہتی ہے نا. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی معطا کے نسخے کراؤں اور پورے اعلان کر دو کہ دنیا میں جہاں مسلمان ہیں قرآن کے بعد صرف اسی ایک کتاب پر عمل کریں گے، کسی اور کتاب پر عمل نہ ابو حنیفہ کی کتاب چلے گی، نہ ابو یوسف کی کس کی چلے گی. لیکن امام مالک نے جواب دیا، کہا یہ کیسے کرو گے؟ ہمارے پاس صرف 841 حدیثیں، اس میں اللہ کے رسول کے صحابہ نے حدیثیں سنی، دنیا میں منتشر ہو گئے. امیر المومنین، اگر آپ اسی پر عمل کرنے کے لیے جبر کر دیں گے تو نبی کی ہزاروں حدیثوں پر کون عمل کرے گا؟ اس لیے خبردار ایسا نہ کہیں کہ یہ کریں. لوگوں کے پاس حدیث جہاں جہاں پہنچ رہی حدیث پر عمل کرنے دیں. میری کتاب کو مقرر نہ کرنے کی صرف اسی کتاب کو پڑھا جائے گا، اسی کے مطابق فتوا دیا جائے گا. یہ امام مالک کے اتباع سنت کی دعوت دینے کی بہت بڑی. ہمارے استاد شیخ محمد عمر فلاطہ جنرل سیکریٹری مدینہ یونیورسٹی کہا کرتے تھے. کل بھی کسی نے پوچھا کہ پڑھاتے کیا تھے؟ مصطلح الحدیث پڑھاتے تھے، لیکن پڑھاتے کم تھے، باہر کی باتیں زیادہ بتاتے تھے. کیوں؟ وہ علامہ تھے، ایک بات شروع کریں گے تو کہاں چلے جاتے تھے. ایک دن پڑھنے لگے، حدثنی اجادنی شیخ فلاں فلاں و قال حدثنی و اجادنی ثناء اللہ علی متسری. امرستری پڑھنا نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ ان کو یہ زیادہ ملی تھی انڈیا سے، ہندوستان سے. وہ کس کے اس میں کس کا واسطہ آ رہا تھا؟ استاد مولانا ثناء اللہ امرستری تھے. تو چلے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا مولانا ایسے وہ امرت سر ہے لیکن عربی میں الامرت سری ہے، اس کو آپ الا نہ پڑھے بلکہ کیا پڑھے؟ ال پڑھے. تو بہت سارے وہ کہتے تھے دیکھو امام مالک کی اپنی دنیا بنانے اور چمکانے کا سب سے سنہرا موقع تھا، لیکن انہوں نے اپنی دنیا نہیں دیکھی بلکہ اتباع سنت کو مانا. چلے اور جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں ناصر السنہ امام فلانی رحمہ اللہ نے. امام فلانی کون ہے؟ علی کاج کیا ہے؟ یہ لوگ تو جانتے ہیں. ایقاد الہمم اولی الابصار، ایقاد ہمم اولی الابصار. یہ مسجد نبی کے مدرس تھے، فلانی سے مشہور تھے. شیخ محمد عمر فلاطہ کے شیخ المشائخ میں سے تھے. انہوں نے اتباع سنت اور رد تقلید میں کتاب لکھی ہے
جس کا نام رکھا ایقاظ الہمم. اور یہ مارکیٹ میں ہے. اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد جو بھی تقلید پر قلم اٹھایا اس کتاب کو ضرور اپنے مصادر میں شامل کیا. بڑی پیاری کتاب ہے. جو ہمارے مشائخ اس کو لے لیں. یہ نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اولاد کو عالم بنائے تو شاید اولاد پڑھے گی کبھی انشاءاللہ. تو ان کے بارے میں امام ناصر السنہ امام الفلانی رحمہ اللہ نے الایقاظ صفحہ 73 میں، شعرانی نے الیواقیر صفحہ 343 اور المیزان جلد 1 صفحہ 47 میں، اور ابن عربی کون ہے؟ ابن العربی صوفی کے ساتھ میں جو ہے وہ سنی ہے جو ہے یہ تو ابن عربی ہے نا. اور ابن العربی جو ہیں نہیں یہ صوفی فتوحات مکیہ ہے نا بھائی. یہ نہ سمجھنا کہ ہاں بڑی خطرناک کتاب ہے. فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ یہ صوفی صاحب ہیں. اور بڑے تعجب کی بات ہے میاں صاحب بڑے متاثر تھے ان سے. شیخ الکل میاں رضی ہوتے بڑے متاثر تھے. اور ان کی ساری زندگی لڑائی چل رہی تھی مولانا محدث کبیر شمس الحق عظیم آبادی سے. بہت کوشش کیا کہ اپنے استاد کو قائل کرانے کی غلط تھے، لیکن میاں صاحب اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے تھے. بڑی کوشش تھی. ہمارے مشائخ میں میاں صاحب تو وجہ کیا تھی اصل میں سب کے سامنے حقائق نہیں رہتے، سمجھئے نا. اور خاص طور سے مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی جو تھے وہ تصوف سے بہت زیادہ متاثر تھے. وہ حد الوجود سے نہیں، لیکن ان لوگوں کی عبارتوں کی تعویل کر کے صحیح معنی پر محمول کرنے کی بڑی ان کی عادت تھی. تو ابن العربی ہیں مالکی، جنہوں نے احکام القرآن اور ترمذی کی سب سے پہلے شرح لکھی. سب سے پہلی شرح ترمذی کی جو لکھی کس نے؟ ابن عربی مالکی. اور یہ صوفی صاحب جو ابن عربی، فرق ہے دونوں میں. چلو. اور ابن عربی نے الفتوحات المکیہ باب 318 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. جو میری دلیل نہ جانے اس کے لیے میری بات پر فتویٰ دینا حرام ہے. میں کہتا ہوں ایک دوسری روایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لا يحل لأحد ان يعمل باقوالنا ما لم يعلم من اين قلنا. جب تک ہماری دلیل کا علم نہ ہو کسی کے لیے ہمارے اقوال پر عمل کرنا حلال نہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول میں صراحت ہے کہ کسی کے لیے امام کے قول پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اسے کتاب اللہ اور سنت صحیحہ سے اس امام کے قول کی دلیل اور اس دلیل پر عمل کرنے کا علم نہ ہو جائے. اہل حدیث کا مذہب یہی مذہب ہے جو تقلید کے منافی ہے. یہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کے فرمودات ہیں کہ مقلدین کے خلاف حجت ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل دیکھے بغیر کسی معین امام کے مسلک کی تقلید کرنا ائمہ اربعہ کے یہاں قطعی طور پر حرام ہے، گناہ عظیم اور پرلے درجے کی جہالت ہے. لہذا مقلدین کا ائمہ کی تقلید کرنا اور ان کے منع کرنے کے باوجود ان کا مذہب بنانا اور اپنانا ان کی نافرمانی ہے. اگر مقلدین انصاف کی نگاہ سے دیکھیں اور ائمہ اکرام کے اقوال و احوال کا جائزہ لیں تو انہیں اس بات کا یقینی علم ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی تقلید سے اور اپنا مذہب بنانے اور اپنانے سے منع فرمایا. اور یہ کہ وہ اپنے سے قبل اہل حدیث کے منہج پر قائم تھے. اب اگر کہا جائے کہ ائمہ اربعہ کی طرف منسوب مسائل جنہیں تم صریح نصوص کے خلاف کہتے ہو، کیا یہ واقعی ان کے اقوال ہیں یا نہیں؟ اگر واقعی انہی کے اقوال ہیں تو ان ائمہ کا مذہب اہل حدیث پر ہونا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟
ہم یقینی طور پر کہیں گے کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے یہ باتیں ہرگز نہیں کہی ہیں، اور ان باتوں میں ان کی تقلید کرنا صریح غلط اور بڑی جہالت کی بات ہے، اور ان باتوں کو ان کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جھوٹ اور عظیم الزام ہے، جیسا کہ مرجانی حنفی نے ناغورۃ الحق میں فرمایا ہے، جیسا کہ شیخ فاضل محمد یحییٰ محدث نے الارشاد صفحہ 147 میں فرمایا۔ یہ کون ہے؟ وہی ان کے بارے میں کل تذکرہ کیا ہے، ابو یحییٰ محمد شاہجہاں پوری۔ الارشاد سے کیا مراد ہے؟ الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید جہاد، جن کو حنفیوں نے اہل حدیثوں سے مرادہ کرنے کے لیے رامپور اور خیر آباد بھیجا تھا، اور جنہوں نے آ کر گھر کا دیتی ہنگا ڈھائے حنفیت کی دیوار لا دی، اور پھر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی ایک تاریخ اہل حدیث لکھنے کا ارادہ رکھتے رہے، بار بار اعلان دیتے رہے کہ میں تاریخ اہل حدیث لکھوں گا، لیکن عمر وفا نہ کی، اس لیے ورنہ یہ تاریخ اہل حدیث لکھے ہوتے تو شاید بڑی زبردست ہوتی، چونکہ بڑی جامع معنی لکھنے کا ارادہ تھا۔ اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ شیخ فاضل محمد یحییٰ محدث نے الارشاد صفحہ 147 میں ذکر فرمایا ہے کہ فقہا کے قول کا جڑ سے غلط ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ زیادہ تر اقوال سند سے خالی ہوتے ہیں، اور ایک مقبول طریق سے اس کا مرفوع ہونا اسی محذوف سند پر موقوف ہوتا ہے۔ حدیث میں ذکر کردہ تمام تر احتمالات اس میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ بات موضوع ہو جسے اس صاحب مذہب امام پر کسی اور نے گڑھ لیا ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ امام ابو جعفر طحاوی اور ابو العباس الاعصم وغیرہ رحمہم اللہ نے محمد بن عبداللہ ابن عبد الحکم رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، عورت کے پاس اس کے پیچھے سے آنے کے سلسلے میں امام شافعی کو رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی حلت و حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صحیح ثابت نہیں ہے، البتہ قیاس کے مطابق حلال ہونا چاہیے۔ دیکھو، امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ من ترمذی کی حدیث کے من اتا امرات او فی تو حدیث ہے نا۔ امام شافعی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں کوئی ممانعت نہیں، اور قیاس ہمارا یہی کہتا ہے کہ حلال ہونا چاہیے، لا قول ولا قوت، جبکہ معلوم ہے کہ قوم لوط اسی جرم کی بنا پر لقد علمت ما لنا فی بناتک من، تیری لڑکیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں لڑکوں کی ضرورت۔ یہ ساری اگر کچھ بھی نہ ہوتی تو لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ خود ہی اس کی حرمت کا بہت بڑی جاتی ہے، سمجھے نا؟ کیوں کہا تم نے وہ برائی کی، تم سے پہلے دنیا میں یہ برائی کسی نے، تو امام منسوخ کر۔ ایک دن ہمارے پاس دیکھو کیسے منسوخ کرتے تھے، بیٹھے ہوئے شیخ درد دے رہا تھا، ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا، کہیں تبلیغی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ایک صاحب نے کہا شیخ ظفر تو تبلیغی جماعت غلط کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کا بڑا بیٹا آج تبلیغی جماعت میں 3 چلہ لگا کر کبھی نماز عشاء کے بعد گھر پہنچا ہے۔ ہمارے پاس ٹیلی فون آیا، شیخ آپ کا بچہ بڑا بچہ تبلیغی جماعت میں گیا تھا اور آج 3 مہینے کا 3 چلہ لگا کر کے آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہاں یہاں لوگ اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ، دیکھو کبھی دوست بھی نادان دوست اور عقل مند دشمن کبھی بھی کسی بڑے کا نام لے کر بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی کہانی قصہ گڑھ کر کے پیش کر سکتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہمیشہ یہ نہ سمجھو کہ جہاں کہا جا رہا قال ابو حنیفہ تو واقعی ابو حنیفہ ہی رحمۃ اللہ نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے جب ظالم حدیث کر سکتے ہیں تو اپنے امام کی کہا جاتا ہے، اپنے یہاں اردو مشہور ہے، پیرا نمی پرانند مریدا، پیرا نمی پرند مریدا می پرند، پیر اڑتا تو نہیں لیکن مرید اس کو اڑا دیتے ہیں۔ واللہ واللہ واللہ، پہلی مرتبہ جامع سلفیہ کے قریب مدنی منزل میں قاری طیب صاحب آئے ہوئے تھے،
تو میں بھی جامعہ سلفیہ سے نکل کر کے چلا گیا، مدنی مندر میں بیٹھ گیا کہ قاری صاحب کیا کہتے ہیں. یہی شکل تھی قاری سیف کی، اور بتا رہے ہیں کہ علم کی فضیلت. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو جب قبر میں دفنایا گیا اور منکر نکیر آئے، کہا من ربک وما دینک، امام محمد اٹھ کر کے بیٹھ گئے. ذرا سوچو، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کون ہو، میرا امتحان لے رہا ہو. میں منکر نکیر، پہلے جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ میری مغفرت کر کے جنت دے گا، تب میں اس کو اپنا رب تسلیم کروں گا. میں نے پہلی تقریر قاری طیب صاحب کی یہ سنی تھی. سمجھ گئے نا؟ اب ذرا سوچو، رب کے پاس من کرنے کے اللہ تعالیٰ، وہ تو عجیب کٹر قسم کا تیرا بندہ آیا ہے، وہ تو باقاعدہ ہم کو پھٹکار دیا اور کہا جاؤ پوچھو اللہ تعالیٰ سے، اگر میری مغفرت کر کے جنت میں داخل کرتا ہے تب میں اس کو اپنا رب تسلیم کرتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ اس کو کہو میں نے اس کو اسی لیے علم دیا تھا تاکہ اس کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل کریں. اب منکر نکیر آئے، جب بشارت سنائی تب کہا کہ ہاں اب میں کہتا ہوں ہم سوال کرو ربی اللہ. اب سوال ہے، دنیا مثل مشہور ہے مردے کا قبر کا حال مردہ ہی جانے. دنیا میں کون سا مردہ آیا تھا جو بتائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا؟ قاری طیب صاحب کو کیا پتا چلا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن سم بکم عمی، مولانا الیاس صاحب کا جب انتقال ہوا، کیسی باتیں گڑھی جاتی. جب انتقال ہوا تو مولانا الیاس اور ان کی دینی خدمات پر کتاب لکھی مولانا علی میاں ندوی نے. اللہ اکبر، ندوہ ہو کر ندوی ہو کر کے ایسی حرکت کتاب لکھی. کیا کتاب لکھی اور حالت کیا ہوا تھی؟ ایک نوجوان اہل حدیث ہو گیا بھٹکل کا، سمجھ گئے نا، پڑھا لکھا، یہاں بھی رہ چکا ہے آپ کے یہاں، واپس امارات گیا. جب وہ اہل حدیث ہو گیا تو سارے بھٹکل کے لوگ ان کے ہاں تو بڑی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، شافعی لوگ ہیں. تو بڑی بحث ہوئی تو ایک صاحب نے کہا حضرت مولانا علی میاں ندوی آنے والے، تم کو جتنے اعتراضات ہیں جتنے سوالات سب ان سے تم کر لو. چلو بھائی کر لیں گے. اس کو لے کے گئے، مولانا آئے جامعہ کے اندر. بھٹکلیوں نے ایک اپنا دارالعلوم بنا رکھا ہے، جامعہ ہے. شافعیوں کو شیخ الحدیث بہاری قاسمی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. نہیں سمجھے؟ ہے شافعی، سارے طلبہ شافعی، اور شیخ الحدیث کو خالو. سمجھ گئے نا کون؟ بھائی حنفی شافعی خالو. تعجب ہوتا ہے. کہتا وہ آئے بیٹھے ہم کو لے کر کے، میں جب سوال کرنا چاہتا ہوں تو بیٹھا دیتا ہے، جب میں سوال کرنا چاہتا ہوں دبا دیتا ہے. یہاں تک کہ مولانا علی میاں اٹھے اور چلے گئے. میں گرم ہو گیا. 1 مہینے سے تم ہم کو روک رکھے تھے، حضرت مولانا ان سے جواب کیوں نہیں؟ اور ہم سوال کرنا چاہتے بیٹھائے اور مولانا چلے گئے. تو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ واللہ یہ طرح تقلید کی نحوست ہے. اتنی بڑی آدمی سے سوال نہیں کیا جاتا، صرف ان آنکھوں سے ایک مرتبہ دیدار کر لینا ہی جنت واجب کر دیتی ہے. آج بھی وہ لڑکا موجود ہے اتصالات میں کام پر، یہاں سے واپس گیا. میرے بھائی اتنا تقدس سے بیان کیا جاتا ہے نا، تو یہ ان کا معاملہ تو نہیں ہوتا لیکن ایسے اڑا دیتے ہیں. تو بات کر رہا تھا کہ صرف تقدس کی بات ہوتی ہے، ورنہ ایک سارے قصے کہانیاں ایسے بیان کر دیے جاتے ہیں. جب یہ اتنی باتیں مولانا علی میاں کی بات بتا رہا تھا، کہنے کہ مولانا الیاس کا جب انتقال ہوا اور نہلا دھلا کر جنازہ جب رکھا گیا، اتنی بھیڑ تھی کہ آخر میں رش ختم نہیں ہو رہا تھا. تو مولانا الیاس صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا اللہ کے بندو، یہ دائیں طرف اللہ کے رسول کھڑے ہیں، بائیں طرف ابو بکر ہیں،
یہ خلفائے راشدین ہیں، جلدی مجھے دفناؤ، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے انتظار میں کھڑے کہ دفنا دیں تب جاؤ۔ جس کی طبیعت چاہے علی میاں ندوی کی یہ کتاب پڑھے تھی، مولانا الیاس اور ان کی دینی سرگرمیاں یا خدمات اس طرح تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوچا جائے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کسی ظالم نے اس کو گڑھا۔ مولانا علی میاں ندوی کا انتقال ہوا تو ایک ندوی صاحب ہمارے ہاں خطبہ دے رہے تھے، وہ بھی سرائیہ میں اوقاف کی مسجد تو چانس ملے گا نہیں ایسے لوگوں کو۔ کہا دیکھو مولانا علی میاں ندوی کا جب انتقال ہوا، دیکھو کبھی چلہ تو نہیں لگاتے تھے، لیکن ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنی مسجد میں تبلیغی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کرتے تھے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ جب علی میاں کا انتقال ہوا، جنازے کفن قبرستان میں لے گئی تو ایک ایسی خوشبو دنیا میں پھیل گئی کہ کانپور، قنوج اور لکھنؤ کے کسی عطر تیار کرنے ہونے والے عطر میں آج تک کسی نے خوشبو لکھنؤ والوں نے سنی ہی نہیں تھی۔ واہ ماشاء اللہ، جھوم اٹھے۔ بیان کرنے والا ندوی خود بھی ممبر پر جمعے کے دن، ایک نوجوان اعظم گڑھ کا تھا، وہ سن رہا تھا، ہمارے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ شیخ ایسی بات سنی، میں نے کہا نہیں، کہا یہاں بیان کی ہے۔ اس کے کچھ دوست احباب ہیں لکھنؤ مارکیٹ میں جوتے کے کاروبار کرتے ہیں، شارجہ سے گیا، لکھنؤ اترا اور سیدھے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ بھائی آپ بھی ندوی ہیں، ہم بھی ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی کا جب انتقال ہوا تھا تو دفنانے میں کہاں قبرستان تک گئے تھے، کہاں کوئی خوشبو فضا میں اڑی تھی، قبر پھٹی اور ایسی خوشبو کہ آج تک کسی مشکمبر میں خوشبو ہوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا شارجہ میں ایک صاحب بنا رہے تھے تو ان ندوی برادران اعظم گڑھیوں نے کہا بھائی ہم لوگوں کو تو نہیں ہو سکتا ہے ایسی خوشبو ہو کہ نکلی ہو یہاں سے گئی ہو پھٹی ہو عبارات میں جو مولوی صاحب نے سن لیا۔ یارو کرامت کی کچھ انتہا ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، ایسی ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو جو انسان منہج چھوڑ دیتا ہے، جب وہ جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتا ہے تو امام کے متعلق بھی جھوٹی باتیں کر کے منسوخ کر سکتا ہے۔ چلو اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں ذکر کردہ تمام تر احتمالات اس میں پائے بھی جاتے ہیں، اس لیے اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ بات موضوع ہو جسے اس صاحب مذہب امام پر کسی اور نے گڑھ لیا ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ امام ابو جعفر طحاوی اور ابو عباس الاسم وغیرہ رحمہ اللہ نے محمد بن عبداللہ ابن حکم رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے عورت کے پاس اس کے پیچھے سے آنے کے سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی حلت و حرمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، البتہ قیاس کے مطابق حلال ہونا چاہیے۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ ابن عبد الحکم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نکاح متعہ کو مباح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح باتیں دوسروں سے بھی منقول ہیں، یہ تمام باتیں ان ائمہ پر جھوٹ ہیں۔ اور ابو نصر ابن الصباغ نے بیان کیا ہے کہ ربی اللہ سبحانہ و تعالی جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ یقیناً ابن الحکم رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ پر یہ باتیں اپنی طرف سے وضع کر لی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نکاح متعہ سے وطئ کرنے والے پر حد واجب ہے، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ 135 میں بسند ابو نعیم الفضل بن دکین رحمہ اللہ نقل فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو ابو یوسف سے فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا برا ہو تم لوگ ان کتابوں میں مجھ پر کتنا جھوٹ گڑھتے ہو جنہیں میں نے کہا ہی نہیں۔ کالا ابو حنیفہ ہو گیا، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں،
اس زمانے میں تو آج والے کیا کریں گے؟ یہ تو کہتے گا ابو حنیفہ نے کہا کہ جس کی امامت ہوگا جس کی بیوی خوبصورت. پھر اس کے بعد کہنے کے لائق نہیں. چلو سمجھ گئے نا, کہہ دیا امام صاحب. امام مجدد الفسانی نے جب تجدیدی کام شروع کیا تو ان کی شامت آئی تھی سید احمد سرہندی, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہر بدعت جو کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی, جو اللہ سے فرمایا کل بدعت ضرر, کوئی بدعت حسنہ نہیں. اور کہا کہ جن بدعتوں کو لوگوں نے سنت قرار دیا اس میں زبان سے نیت کرنا, زبان سے نیت, اللہ اکبر, زبان سے نیت کرنا بدعت سنت. انہوں نے کہا بدعت. لدھیانہ کے علماء احلاف نے کہا یہ کافر ہو گیا کیونکہ زبان سے نیت کرنے والی سنت کو بدعت کہتا ہے, جبکہ زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام طحاوی کہتے ہیں نور الہدایہ کے اندر زبان سے نیت کرنا سنت ہے. شارح کیا کہتے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول کی سنت نہیں. حاشیۃ الطحاوی کے بعد بتا رہا ہوں, لیکن اللہ کے رسول کی سنت نہیں, لیکن پھر بھی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی نہیں, پھر بھی سنت ہے. ابھی سنت نہیں چھوڑ رہے ہیں, نہ اللہ کے رسول کی نہ صحابہ کی, تابعین کی نہیں, تابعین کی بھی سنت لیکن ہے سنت. سوچو ذرا صاحب کون سی سنت ہے یار؟ اللہ کے رسول کی نہیں ہے کس کی سنت؟ ولل ائمۃ الاربعہ, ائمہ اربعہ کی بھی سنت نہیں ہے, پھر بھی سنت ہے. سوچو آخر میں کیا لایا؟ اصل میں یہ بزرگوں کی سنت ہے. دیکھا بات, بزرگوں کی سنت کا انکار کر دینے والا کافر ہو جائے. تو ابو حنیفہ نے تو نہیں کہا رحمت اللہ علیہ نے, لیکن ائمہ کی طرف کیا کر دیا گیا؟ منسوخ سے تحاوی نہیں, تحاوی. اور ملا معین الدین حنفی نے جراسات اللبیب صفحہ 156 میں بتایا ہے ائمہ اربعہ کی طرف منسوب اور ان کے مذہب کی کتابوں میں منقول تمام چیزوں کی نسبت ان کی طرف ثابت نہیں ہے, بلکہ ان میں سے بیشتر یا تمام تر باتیں ان کے متبعین میں سے جن پر رائے کا غلبہ ہے ان کی کارستانیاں ہیں. آگے فرماتے ہیں اور جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ امام ابو حنیفہ یا امام مالک رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے, اسے چاہیے کہ صحت کے تمام شرائط کی روشنی میں اس کی سند صحیح کر لے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ان سے ہونے سے رہا. اور صفحہ 391 میں مزید فرماتے ہیں کہ جن قیاسات سے احناف کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان میں سے زیادہ تر باتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مستند نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عظیم ترین شاگرد اور ان کے مشن کو بڑے تیزی کے ساتھ بڑھانے والوں میں سے ایک شاگرد کون ہے؟ ملا معین سندھی. ملا معین سندھی. انہوں نے شاہ صاحب سے حدیث وغیرہ پڑھنے کے بعد ایک کتاب لکھی الدراسات اللبیب فی الاسوۃ الحبیب, فی اسوۃ نبی علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, یعنی اتباع سنت پر, اتباع سنت. اسی لیے دیکھ لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اکثر کیا ہے لوگوں نے گڑھ لیا ہے. آگے ایک بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث کا یہ مقام ہے کہ ایک حدیث کے خاطر ایک امام ابو حنیفہ نہیں ہزاروں امام کے قول کو ایک حدیث کے خاطر رد کرنا واجب ہے. لیکن ایک حدیث کو کے خاطر ہزاروں امام کا قول تو رد کر سکتے ہیں, لیکن لاکھوں اماموں کے خاطر ایک حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے ہم. یہ کس نے کہا؟ ملا معین صاحب دراسات اللبیب فی الاسوۃ الحبیب. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کی تو پھر بڑی زبردست کتاب ہے,
اور پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی یعنی شاہ صاحب کے شاگرد. چلو اور امام ناصر السنہ فلانی مغربی رحمہ اللہ ایقاظ صفحہ 137 میں فرماتے ہیں میں نے شیخ عیسیٰ الثعلبی الجعفری الجزائری کی تذکرہ سے بواسطہ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کے شاگرد ادفوی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے ان مسائل میں جن میں ائمہ اربعہ میں سے ہر امام کے مذہب نے انفرادی یا اجتماعی طور پر حدیث صحیح کی مخالفت کی ہے ایک ضخیم جلد میں جمع کیا ہے اور اس کے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی طرف ان مسائل کی نسبت حرام ہے نیز فقہا اور ان کے مقلدین کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ ائمہ کی طرف ان مسائل کو جھوٹ منسوب کرنے سے بچے. اللہ لو بھائی ابن دقیق کے لیے کوئی ہندوستانی پاکستانی عالم نہیں. ابن دقیق کے لیے شامی. یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے عمدۃ الاحکام احکام الاحکام فی شرح عمدۃ الاحکام 4 جلد بڑی علمی کتاب ہے اور یہی ہیں انتقال کے قبل اللہ مرنے کے قبل جب ان مرض الموت میں تھے جب مرنے کے قبل اشارہ کیا شاگردوں کو کاغذ منگایا شاگردوں نے سمجھا شاید کوئی وصیت کریں گے ہم لوگوں کے لیے. کاغذ لیا اور لیتے لیتے لکھا اور وہ لکھ کر کے چھپا لیا کسی کو دیا نہیں. قلم مانگ لیا کاغذ مانگ لیا لیکن لکھا اور لکھنے کے بعد پرچہ چھپا لیا. لوگ سوچتے رہے اور اس کو چپکے سے اپنی تکیا کے نیچے ڈال دیا تک کوئی دیکھ نہ سکے. انتقال کر گئی روح قبض ہو گئی نہلایا گیا کفنایا دفنایا گیا. جب بستر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے چھوٹی سی پرچی لکھی جس میں کیا لکھا تھا میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ تقلید کسی کے جائز نہیں اتباع سنت کرنا تقلید نہیں کرنا. یعنی کیوں معلوم تھا کہ میں ابھی اعلان کر دوں گا تو ظالم نماز جنازہ بھی میری نہیں پڑھیں گے اور یہی ہوگا. لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا لولا ملادمۃ قوم وهدار مسبۃ لوجدتنی بذاک سمحا مبینا. ابو طالب نے ہی کہا تھا بیٹے محمد تم جو کہہ رہے ہو 100% سچا ہے اور میں اعلان کر دیتا ہوں پوری کائنات میں میرے بھتیجے مسلم جو دین لے کر اس سے سچا اور صحیح دین ہے ہی نہیں. لیکن کرے گرو گھنٹال ہمارے بیٹھے ہیں وزیر داخلہ ہے ہوم منسٹر ہے وزیر خارجہ ہے یہ سیکریٹری ہے کم وقت. اگر میں مر گیا اعلان کر کے تو لوگ کہیں گے ساری زندگی بوڑھا اپنے باپ کے دین پر رہا مرا تو بھتیجے کا نیا دین. اس لیے بیٹے محمد تم صبر کر لو میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر مرتا ہوں تاکہ مجھے بدنام کرنے کا موقع. امام ابن دقیق کے لیے پرچی لکھ کے گئے کہ تقلید شرک ہے تقلید جائز نہیں لیکن اعلان کرنے کی ہمت نہیں. کیوں انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ انجام کیا ہوگا. چلے ان واضح اور قطعی دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی طرف منسوب اکثر مروجہ فقہی مسائل سرے سے ان کی فقہ کا حصہ ہے ہی نہیں اور ان کی طرف ان مسائل کا انتصاب ایک عظیم تہمت اور ائمہ اربعہ کی فقہ کے طور پر انہیں پڑھنا امت کے ساتھ دھوکہ اور بڑی جہالت کا کام ہے جیسا کہ امام ابن دقیق العید اور دیگر عظیم المرتبت علماء افاضل رحمہم اللہ نے ثابت کیا ہے. اور جو اس کے برخلاف کا مدعی ہو اسے چاہیے کہ صحت کے تمام مطلوبہ شرائط سے آراستہ سند سے ائمہ اکرام کی طرف ان مسائل کی نسبت ثابت کریں. جی بے شک جی. ثانیاً اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ انہی کے اقوال ہیں تو ہم انہیں معذور سمجھیں گے کیونکہ ان کے زمانہ میں سنت کی عدم تدوین کے سبب ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی اور اگر ان تک حدیثیں پہنچتی تو وہ اس قول و رائے سے رجوع کر لیتے جیسا کہ امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے قول میں خود صراحت فرمائی ہے. چنانچہ انہوں نے ابو یوسف رحمہ اللہ سے فرمایا وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّي فَإِنِّي أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ. اللہ اکبر. اے یعقوب تمہارا برا ہو مجھ سے سنی ہوئی ہر بات مت لکھا کرو کیونکہ میں آج یہ بات سوچتا ہوں کل اسے چھوڑ دیتا ہوں اور کل خود سوچوں گا تو پرسوں سے چھوڑ دوں گا. تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 403 بسند متصل. جہاں تک مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے تو ان کے بارے میں شعرانی المیزان جلد 1 صفحہ 48 میں، ابو الفلاح حنبلی نے شذرات الذہب جلد 1 صفحہ 393 میں، اور ابن خلقان رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ جلد 1 صفحہ 551 میں، حافظ حمیدی رحمہ اللہ حمیدی وہ مشہور جو حافظ حمیدی رحمہ اللہ کی سند سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا بقل امام مالک رحمہ اللہ فی مرض موته وقال والله لوددت الآن انی ضربت في كل مسألة افتیت فيها بالرأي بصوت افتیت فيها بالرأي بصوت وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت وليتني لم افتي بالرأي. اللہ. امام مالک رحمہ اللہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم آج میری خواہش ہے کہ جن مسائل میں میں نے رائے سے فتویٰ دیا ہے مجھے ہر فتوے کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا. یقیناً جو کچھ ہوا میرے لیے اس میں گنجائش تھی، کاش میں نے رائے سے فتویٰ نہ دیا ہوتا. میں کہتا ہوں، صاحب کتاب کہتے ہیں امام احمد شیخ احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ان سے ان کے شاگردوں نے نقل کردہ تمام مجرد آراء اور اسی طرح آپ کے اس اجتہاد کو شامل ہے جو کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے. چنانچہ اس میں المدونہ سب سے پہلے داخل ہے جو آپ کے شاگرد قاسم رحمہ اللہ کی روایت ہے، بالخصوص اس کے وہ مسائل جو الموطا کے شدید خلاف ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل. اور مقدمہ ابن رشد کے شارح نے ذکر کیا ہے کہ المدونہ کے بعض مسائل کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف درست نہیں ہے، اور انہوں نے نماز میں صدل کی مثال بھی پیش کی جو الموطا میں امام مالک رحمہ اللہ کے قبض کے قول کے خلاف. صدل کیا ہے؟ ہاں، صدر اور قبض. قیام میں ہاتھ باندھا جائے تکبیر تحریمہ کے بعد یا تکبیر تحریمہ کے بعد لٹکا دیے جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں جو روایت نقل کی وہ قبض کی ہے، اور مدونہ میں قاسم ان کے جو مغربی شاگرد تھے مدونہ میں جب لکھا تو لکھ دیا کہ امام مالک کا مذہب ہے ہاتھ لٹکا کے صدر کرنا. دیکھو شاگرد یہ لکھ رہا ہے اور استاد اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ قبض. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ مسئلہ گڑھ کر کے امام مالک، چونکہ کہا جاتا ہے امام مالک کے طلاق مکرہ کے مسئلے میں ان کو سزا دی گئی جس کے بنا پر ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے تھے، جس کی وجہ سنیت نہیں باندھ سکتے تھے. اب کہتے ہیں لکیر کا لکیر. اس نے حدیث نہ دیکھی، امام مالک کو لٹکائی، وہاں دیکھا بس امام مالک کی تقلید کا تقاضا یہ کہ ہاتھ لٹکا کر تو پہلے اپنا ہاتھ توڑوا لیتے، اس کے بعد لٹکا دے زیادہ اچھا ہوتا تاکہ پوری تقلید ہو جائے. تو ایک مثال دینے دیکھو امام کی کتاب اور شاگرد بعد والوں کے کتاب میں کتنا فرق ہے. جی چلے جی. اس میں وہ بات بھی پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کہ امام محمد امام ابو یوسف نے امام حنیفہ کے کتنے مسائل. اور جہاں تک مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے تو ان کے بارے میں امام ناصر السنہ الفلانی رحمہ اللہ نے الانقاذ صفحہ 144 میں امام شافعی رحمہ اللہ کی سند سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کل مسئلۃ فیہا صح الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها في حیاتی وبعد مماتی
جس کسی مسئلے میں میری بات کے خلاف اہل الحدیث کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہو، میں اپنے اس قول سے اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں۔ اور ابو الفلاح حنبلی شذرات الذہب صفحہ جلد 3 صفحہ 10 میں فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے فرماتے تھے، یا ابا عبداللہ انت اعلم بالحدیث منی فاذا صح الحدیث فاعلمنی حتى اذهب الیہ شامیا کان او کوفیا او بصریا۔ اے ابو عبداللہ، آپ حدیث کا مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لہذا جب حدیث صحیح ہو تو مجھے بتلا دیں تاکہ میں بھی اسے اپنا لوں، خواہ حدیث شامی ہو یا کوفی یا بصری۔ اور امام ابن مفلح حنبلی الآداب الشرعیہ جلد 1 صفحہ 154 میں فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد بویقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، قد الفت هذه الكتب ولم آل فيها ولا بد ان يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه۔ میں نے اپنی ان کتابوں کی تالیف میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے، لیکن پھر بھی ان میں غلطی کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لہذا میری ان کتابوں میں تمہیں جو بھی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ملے میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ جب آپ نے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی تصریحات سے یہ بات جان لی تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ان میں سے ہر ایک نے صریح نصوص کے خلاف ان مسائل سے مکمل طور پر رجوع کر لیا ہے جن سے مذاہب کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا اور اس کے علاوہ تقلید و تعصب اور مذہب پرستی کو چھوڑ دینا ہی اہل حدیث کے منہج کا معیار و کسوٹی ہے جس پر ائمہ اربعہ رحمہم اللہ چلتے آئے ہیں۔ 8ویں دلیل، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے بہت سے شاگردان بھی اہل الحدیث کے مذہب پر وفات پا گئے، دین کے مسئلہ میں اپنے اماموں کی زندگیوں میں ان کی تقلید نہیں کی، بلکہ حق واضح ہو جانے کے بعد اصول و فروع سب میں ان کی مخالفت کی، دین میں تقلید سے منع بھی کیا، نصوص کے خلاف مسائل سے رجوع کیا اور وفات کے وقت توبہ کر لیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم ناموں کی تعین کے ساتھ ان میں سے بعض کی مثال پیش کریں گے، لہذا آپ اور آپ کے ساتھی سبھی غور کریں، کیونکہ یہ دین ہے اور انہی کی طرح آپ بھی توبہ کر لیں۔ ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی تاریخ کے مقدمہ جلد 3 صفحہ 1046 میں فرماتے ہیں، ان میں فقہ کے 2 طریقے بن گئے، اہل رائے و قیاس کا طریقہ یہ اہل عراق ہے، اور اہل الحدیث کا طریقہ یہ اہل حجاز ہے۔ اور امام شہرستانی رحمہ اللہ نے الملل والنحل میں فرمایا ہے، بے شک مجتہدین 2 قسموں میں محصور ہیں، اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے۔ چنانچہ اصحاب الحدیث جو کہ اہل حجاز ہیں، یہ مالک بن انس کے اصحاب ہیں، محمد بن ادریس شافعی کے اصحاب ہیں، ثوری رحمہ اللہ کے اصحاب ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے اصحاب ہیں۔ اور التاج المکلل میں ہے کہ ابن عقیل سے امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید جائز سمجھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ تو کتاب و سنت کے ظاہر پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے دلیل کی اتباع واجب ہے، نہ کہ امام احمد کی اتباع۔ امام ابن مفلح رحمہ اللہ آداب الشریعہ جلد 1 صفحہ 333 میں فرماتے ہیں، ابن عقیل رحمہ اللہ ابن عقیل رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اپنے زمانے طالب علمی کے عقیدہ کی طرف رجوع کر کے متبع کتاب و سنت ہو گیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہونے والی ہر بات سے اللہ کی طرف برات کرتا ہوں جو قرآن و حدیث قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ اور شذرات الذہب جلد 1 صفحہ 355 میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد معن بن عیسیٰ المدنی رحمہ اللہ صاحب حدیث تھے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے سب سے ثقہ اور پختہ شاگرد ہیں۔ امام شوکانی نے القول المفید صفحہ 15 میں ابن عنان مالکی رحمہ اللہ کی سند سے فرمایا ہے
کہ انہوں نے مدونہ سحنون جو الام کے نام سے معروف ہے کی شرح فرمایا. امام مالک رحمہ اللہ کے بے شمار اقوال و افکار ہیں جن میں ان کے شاگردان نے ان کی مخالفت کی ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے عقد الجید صفحہ 56 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان ابو یوسف ظفر ابن زید اور حسن بن زیاد کے واسطے سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا. جب تک ہماری دلیل کا علم نہ ہو کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں. اسی طرح بستان المحدثین میں ہے اور یہی بات امیر یمانی رحمہ اللہ ارشاد النقاد میں صفحہ 60 میں ذکر فرمائی ہے. امام سبکی رحمہ اللہ اپنی طبقات جلد 1 صفحہ 343 میں فرماتے ہیں یہ دونوں یعنی ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ اپنے امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کی مخالفت کیا کرتے تھے. غزالی رحمۃ اللہ علیہ المحول میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے. مقدمہ شرح الوقایہ صفحہ 8 از عبد الحی. دیار مصر کے مفتی عبد القادر التحریر المختار لرد المختار جلد 1 صفحہ 11 میں فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے کچھ اصول ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصولوں کے خلاف اور ان سے منفرد ہیں. اور الدبوسی حنفی نے اپنی کتاب تاسیس النظر صفحہ 13 سے 31 میں ذکر کیا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے دونوں شاگردوں کے مابین اختلاف ہے. اور اسی طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور محمد رحمہ اللہ کے مابین اختلاف ہے. اسی طرح ابو حنیفہ اور رحمہ اللہ اور ابو یوسف رحمہ اللہ کے مابین اختلاف ہے. اور اس سلسلے میں تفصیل سے مثالیں وغیرہ ذکر کی ہیں. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ 355 میں یحییٰ بن معین کی سند سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اہل الحدیث سے محبت کرتے تھے اور ان کا میلان انہی کی طرف تھا. ماشاءاللہ. امام ابو یوسف بھی اہل حدیثوں سے محبت اور ان کی طرف میلان. اور سب سے زیادہ دشمن اہل حدیثوں کے کون؟ سوچو امام تو محبت کرو مقلد جو ہے نفرت کرے. چلے. اور تاریخ بغداد جلد 14 355 ہی میں عمر الناقد رحمہ اللہ کی سند سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے میں اصحاب الرائے میں سے کسی سے روایت کرنا پسند نہیں کرتا سوائے ابو یوسف رحمہ اللہ کے کیونکہ وہ صاحب سنت تھے. اور مولانا مسلم کہتے تھے نا ابو یوسف اور محمد کی ہوئی تحقیق کے جب قابل ہزار و قول انہوں نے کر دی استاد کے باطل. یہ تو مسلم تھے لیکن دیوان گلشن ہدایت دیوان مسلم دیوان گلشن ہدایت لیکن اور جی ہاں تو کتنی پیاری بات کہی. ابو یوسف دو کتابیں ہیں قاطعۃ الفجار اور دیوان گلشن ہدایت اور اسی میں کہتے ہیں مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اور دوسرے کیا ہے ابو یوسف اور محمد کی ہوئی تحقیق جب کامل انہوں نے کر ہزاروں قول انہوں نے کر دی استاد کے باطل. سمجھیے نا ابو یوسف کا میلان اہل حدیث کی طرف تھا. اور علامہ شیخ احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ امام شافعی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ ابو یوسف سے. امام ابو یوسف سے جب ملاقات ہوئی مناظرہ ہوا تو امام شافعی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے. کون؟ امام ابو یوسف. اسی لیے ان کا میلان حدیث کی طرف ہو گیا. بلکہ کہتے ہیں ہارون رشید کے درمیان اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا. بیٹھے ہوئے تھے کسی نے سالن بنایا اس دن باورچی نے تو سالن میں کدو ڈال دیا. سمجھ گئے نا کدو ڈال دیا. جب سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا ہٹاؤ یار مجھے کدو پسند نہیں.
اتنا کہنا تھا حضرت امام یوسف کا غصہ اور جلال کا کہ ظالم گردن مار دینے کا مستحق ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو کدو پسند تھی، وہ ظالم کہتا مجھے کدو پسند. اپنی پسند کو نبی کے پسند پر یہ ظالم ترجیح دیا. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بہرحال ان کے اندر اتباع حدیث کا جذبہ تھا، لیکن کچھ بھی ہو لیکن پھر بھی ماحول اہل الرائے کا تھا. ماحول اہل الرائے کا تھا اور دار القضاء جو لے کے چلنا تھا عوام کو، عوام کے خیال کر کے عوام کو لے کر کے چلنے بھیڑ لگانے کا فکر جو ہے نا، یہ انسان کو بہت زیادہ قبول تھی. حق سے نکل. ہمارے ناظم احمد کا نام سنا آپ لوگ؟ دیکھا تھا فیضان والے؟ آپ نے دیکھا تھا؟ پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت نہیں کیا عمر ہو گئی؟ پیدا ہوا. اللہ اکبر. اللہ اس ناظم کی قبر کو نوروں سے بھرے. یہ عجائبات میں سے تھے شیخ، بالکل عجائبات. اب دیکھیں تھے بالکل عجائبات میں سے. دیوبند کے فاضل تھے اور جب دیوبند پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو ان کے پاس کھانا ہونا کچھ نہیں تھا. پڑھتے بڑے غور سے تھے اور غربت کی وجہ سے چونکہ گھر والے ساتھ نہیں دیتے تھے چنا لے کے جاتے تھے. کیا چنا بھگو کر کے یا بھن کر کے رکھ لیتے تھے. پڑھتے جاتے تھے اور مطالعہ کرتے جا رہے. یہ عجائبات دنیا میں سے تھے ہمارے ناظم صاحب. سنا ہوگا، بتاتے ہیں وہ لوگ کھا رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا کہتے ہیں ہم مطالعہ کرتے کرتے پڑھتے رہتے اور کوئی ظالم شریر بچہ پوری پلیٹ اٹھا کے کھا ڈالتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کھینچ لیا. اب میں بعد میں ہاتھ ڈالا تو مٹی میں. اب کس کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤ؟ میرا پیارا چلنے والا کون لے گیا؟ کہتے ہیں مولانا عمر شاہ کشمیری کے شاگرد تھے یہ. کہتے ہیں کہ جب میں نے سالانہ امتحان تھا تو ایک آدمی طالب تھا جس سے ہمارا برابر مقابلہ ہوتا تھا اور وہی انعام لینا تھا. تو اس نے کہا محمد کل دونوں کا امتحان ہے، بالکل فائنل امتحان، تو کس میں تم لکھو گے جواب؟ میں نے کہا اردو میں لکھیں گے. اور کیا؟ چلو ٹھیک ہے اردو میں. کہا میں نے اس کو جھانسا میں ڈالا، وہ ظالم اردو میں لکھا، میں نے سارا پیپر عربی میں حل کر دیا. کہا میں نے عربی میں حل کر دیا. اب 100% کو بھی مستحق اور میں بھی مستحق. لیکن دارالعلوم دیوبند کے ناظم کے پاس بات کہی گئی. کہا نہیں، یہ چونکہ جواب تو دونوں کی صحیح ہے لیکن اس نے عربی میں لکھا اس لیے اس کو 1 نمبر زیادہ دے دو. کہا اس لیے میں بعد ہی باہر گیا. جب طالب کو پتا چلا کہا حرامی تم نے ہم کو دھوکا، تم نے کہا تھا اردو میں لکھیں گے. اللہ اکبر. تو یہ انعام لے کے آئے. بات لمبی ہوگی. جب آئے دیوبند سے پڑھ کر کے آئے تھے، جوانی کا عالم تھا، منطق فلسفہ عجیب انسان تھے. مناظرہ ان کا ٹھن گیا مولانا ابو المکارم صاحب سے جو مئو کے بڑے مشہور عالم میاں صاحب کے شاگرد تھے. ٹھن گیا اور مناظرہ ہوا قرات خلف الامام پر. قرات خلف الامام پر جب مناظرہ ہوا تو کہتے ہیں جتنی باتیں پیش کرتے مولانا ابو المکارم 8 دن تک میں نے پریشان کیا ان کو. کتنے دن تک؟ 8 دن تک ہم نے خوب پریشان کیا ان کو. جب بھی کوئی دلیل دیتے میں منطق سے اس کو رد کرتا. آخر میں مولانا ابو المکارم نے کہا بیٹے ایسا کرو، حجت بازی چھوڑو، میں تم کو ایک کتاب دیتا ہوں، اس کتاب کو پڑھ لو پہلے. کہتے ہیں میں نکالا تو امام بخاری کی جزء قرات دیا. مولانا صاحب کہتے تھے ہم سے بتایا کہا ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ہمارا سارا معاملہ کھوکھلا ہے، کوئی دلیل نہیں، لیکن ہماری حجت بازی کی شکست کیسے مانے؟ لیکن کہتے ہیں جب جزء القرات پڑھا تو شرح صدر ہوا
اسی دن میں اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا. اہل حدیث کہتے ہیں جو چومتے تھے اہل حدیث ہو جانے کے بعد وہ تھوکنے لگے ہمارے اوپر. یہ مئو کی بات، مئو کی، تھوکنے لگے. بڑی ذہین، اللہ اکبر. اور عالم یہ تھا کہ طالب سے لے کر کے صدر مدرس تک اگر کبھی ان کے پاس آدمی جائے کچھ پوچھنے کے لیے تو کتاب نہیں کہتے تھے کہاں سے ہے پڑھو. ایک جملہ آپ پڑھ دیں تو کتاب کی تمت کی تا تک صبح تک آپ کو پڑھاتے نہیں کہ اللہ کا بندہ کتاب ہاتھ میں نہیں لیتا تھا. یعنی عجائبات میں سے تھے نادم صاحب. شرح جامی جیسی کتاب، منطق، فلسفہ، حکمت. پوچھنے کے لیے آئے نادم صاحب یہ کیا ہے جی پڑھو. بس ایک جملہ پڑھے، اس کے بعد جب تک تم نہیں بس کرو گے نادم صاحب ویسے ہی پڑھاتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دے رکھا تھا. ایک مرتبہ اللہ اکبر سادگی کا عالم یہی داروغہ یا سرکل جس کو کہتے ہیں پورے علاقے کا، اس کو کچھ کام تھا، آئے نادم صاحب سے ملنا. بہت سارے مسائل قومی ملی نادم صاحب حل کرتے تھے ہمارے. آئے ماشاءاللہ بارش ہوئی تھی، وہ گٹر بھر گیا تھا. نادم صاحب لنگی پہنے، ہاف ملباریوں سے نیچے تھی، سمجھ گئے نا، لنگی پہنے نیچے بنیان پہنے، چھتری لیے، چشمہ لگا کے بیچارے اپنی سے کچرا نکال رہے ہیں. او بوڑھے نادم احمد کون ہے؟ کہا بولو. کہا تم نے نادم احمد کہاں ہے؟ کہا میں. مارے خوف جو اس کے ہاتھ سے پستول گر گیا. اتنا روب نادم صاحب کا تھا. تو نادم صاحب ہمارے سادگی کی زندگی گزارتے تھے. اور اس طرح سے الحمدللہ انہوں نے وہ کہنے لگے کہ سب کچھ ہے لیکن اہل حدیث ہونے سے صرف یہی نقصان ہوا ہمارا. کہتے اہل حدیث صراط مستقیم تو مل گیا لیکن مئو میں جو عزت ملی تھی عزت ظالموں نے چھین لیا. تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن کھل کر کے اہل حدیث ہونا بھائیو یہ بڑی مشکل کے اس میں ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نادم صاحب جیسا پھر کوئی انسان پیدا کرے. ہمارے بڑے اکابر میں سے ایک مرتبہ کہنے لگے دیکھو ہمارے بڑے مولانا ایک مولانا احمد تھے جن کو بڑے مولانا کا میاں صاحب کے شاگرد تقریباً 26 شاگرد تھے میاں صاحب کے مئو میں. ان میں ایک شاگرد تھے بڑے مولانا، وہ بھی ماشاءاللہ کا بندہ فیضان میں پڑھاتے تھے. جب قائم ہوا تو گرمی لگتی تھی تو سب نکال کر کے صرف لنگی پہن لیتے، گرمی میں درخت کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کا ہر مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا. کہا کہ ہاں. کہا ہر مسئلہ کہا اچھا آپ بتائیں تیمم کب کریں؟ بڑے مولانا نے کہا جب پانی نہ ملے تو کیا کرے وہ تیمم کرے. کہا اتنا تو میں بھی جانتا ہوں. کہا ظاہر تو جانتا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا نہیں مسئلہ یہ ہے پانی نہیں ہے لیکن دودھ کا حوض ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا ایک حوض ہے، دودھ سے بھرا ہوا ہے. اتنا بڑا حوض ہے دودھ کا. اب بتائیں اگر آدمی وضو کرے گا وہ پانی نہ ملے تیمم کرے گا کہ دودھ سے وضو کرے گا؟ ظالم پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سکھا کے بھیجا تھا. بڑے مولانا نے کہا بیٹے ایسا کرو اتنا بڑا حوض دودھ کا جب ملے گا تو پہلے مجھ کو بلانا، میں پی لوں گا، میرے پینے کے بعد بچے گا تب مسئلہ بتاؤں گا. میں بتاؤں گا تجھے مسئلہ لیکن کب؟ جب دودھ بچے گا تب. اب 9 من تیل کیوں ہوگا تو راجا کیوں نہ دے گی؟ اللہ اکبر. اپنا سبو لے کر کے مہینوں کا دیوبندیوں کا پلان جو تھا کہ ایسا سوال کرو کہ جواب دے دے ہاں بھائی نہیں یہاں تو ہم کسی امام کا فتویٰ دے کے بتائیں گے. بتانا یہ چاہتا تھا. کہاں حدیث کا مسئلہ ملے گا؟ یہ حدیث میں تو نہیں ملے گا.
اب کسی نہ کسی فقیہ کا قول اپنائے گا تو وہ تاڑ گئے وہ کہ کہنے لگے بس ہم کو بتانا، پھر اس کے بعد پہلے دودھ پیئیں گے، ہم سے بچے گا تب تجھے مسئلہ بتائیں گے، اب پہلے تو دودھ کا حوض پیدا کر پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہوگا۔ فَوَهِدَ الَّذِي چلے ہمارے دادا صفات اللہ فرضی تھے، ہاں تو دادا نے ان کو بتایا تھا کہ مولانا محمد احمد صاحب کے اوپر کیا تو عدالت جو 3 گنتی کو ایک ساتھ جوڑ سکتی، جی 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 تو جج نے کہا کہ جس کا حساب و کتاب اتنا اچھا ہو دیکھو مولوی ہو کر کے عالم ہو کر کے پورے الہ آباد بورڈ پورے یو پی کے مدرسے والوں کو محاسبین جو ہوتے ہیں مدرسے کے ان کو حساب کتاب سیکھنے کے لیے فیضام بھیجا جاتا تھا۔ ڈپٹی کہتا تھا مولوی احمد سے جا کر کے مسئلہ پوچھ کر کے آؤ، اور ان کا معاملہ کیا تھا، بڑی عبرت کی چیز، ایسے روپیہ آنا اور پیسہ، آپ نے بتایا نا، ہم نے دیکھا ایسے 3 روپیہ آج تو یہ ہوتا ہے نا، نادم صاحب ایسے پیسہ آنا روپیہ ایک ساتھ میں کروڑوں کا پیسہ ایک ساتھ کر ڈالتے تھے، عجائبات میں سے تھی۔ اسی لیے آج یاد رکھیے گا، رات کو ہمارے پاس کون سے لوگ آئے تھے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے دوستو، گرچہ اس کا تحریک سے تاریخ سے نہیں ہے لیکن ہماری تحریک سے، تاریخ الگ ہے وہ تحریک۔ دیکھو سب سے پہلے شیطان اگر کسی کے خلاف آدمی کھڑا کرنا چاہتا ہے تو مالی گھمنڈ کا بہانہ بنا کر کے، یہ یاد رکھنا میرے دوستوں، یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ آج اگر مولانا کے خلاف کھڑا کرنا ہو تو ان پر مالی خیانت اور گھوٹالہ کیس کا اتنا آیا لے گئی، اور یہی مفسدین کا یہی سب سے بڑا انداز ہوتا ہے۔ اور یہ بات تجربے کی ہمارے اکابر نے کہا، اسلاف نے، عثمان بن عفان عشرے مبشرہ میں سے جن سے مدینے کی گلیوں میں فرشتے بھی شرم کرتے ہوں، سمجھیں، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ کہا، لوگوں آج جنگ کے تبوک میں موقع پر عثمان نے اتنا خیر صدقہ کر دیا، یاد ہے نا، منبر سے اترے اور فرمائے لوگوں آج عثمان نے اتنا صدقہ کر دیا، اللہ نے حکم بتا دیا، اب عثمان زندگی میں کچھ بھی کر ڈالے آج ہی سے اللہ نے اس کو معاف ہی کر دیا ہے، یہی ہے نا۔ لیکن عثمان بن عفان پر ظالموں نے جو الزام لگایا مالی، دیکھا نا، شیاطین اگر کسی کو بدنام کرنا چاہے سب سے پہلے کس کا؟ آج ہم پوچھتے ہیں ہماری جماعت کا، ابھی ایک جگہ سے بیٹھے تھے تقریباً 50 آدمی تھے، نہیں جماعت کے ذمہ داروں نے اتنا گھوٹالہ کیا، اتنا بنایا اتنا بنایا اتنا بنایا، اور بیٹھے کتنے تھے؟ 50۔ میں نے کہا 50 آدمی، میں سوال کرتا ہوں آپ نے آج تک مرکزی جمعیت، صوبائی جمعیت، ضلعی جمعیت کو آپ نے کتنا دیا ہے؟ کوئی رسید ہے آپ کے پاس؟ میں کیوں دوں؟ 50 میں سے کوئی ایک ظالم نہیں نکلا جس نے کہا وہ 10 روپیہ آج تک میں نے دیا ہے جماعت کو۔ اب ذرا بتاؤ 10 روپیہ 50 آدمی بیٹھے، 100 ہوتے تو 100 ہی انکار کرتے، اب جماعت میں پیسہ آتا کتنا ہے بیچارہ کہ گھوٹالہ کرے گا، وہ کتنی پراپرٹی بنائے گا جو تم کہہ رہے ہو، دیتا کتنے کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کیا؟ زبردست گھوٹالے کا۔ دیتا کوئی ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ سے زندگی بھر لوگ حساب مانگتے رہے فیضان کا، 50-60 سال کا حساب مانگتے تھے، کیسے؟ ناظم صاحب کا۔ ناظم صاحب کبھی حساب نہیں دیتے مدرسے کا، فیضان کا حساب نہیں دیتے، فیضان کا حساب نہیں دیتے۔ ناظم صاحب کیا ہم کو بلاتے، بیٹھے تھے، کہنے کے ظفر دیکھو ہم سے حساب وہ مانگتا ہے جس نے آج تک مدرسے کو 1 پیسہ نہیں دیا۔ ناظم صاحب کی قدیمہ حساب ہم سے وہ مانگتا ہے جو آج تک 1 پیسہ نہیں دیتا۔
اور جو بیچارے دیتے ہیں وہ کبھی حساب نہیں مانگتے، تو جو دیتے وہ آئے ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں۔ بدنام کرتے تھے۔ مولانا محفوظ الرحمان صاحب کہنے لگے اللہ کی قسم، مولانا ناظم صاحب کے انتقال کے بعد جب سارے لوگ بیٹھے اور 60 سال کا حساب کیا گیا تو پتہ چلا 27,000 ناظم صاحب کا پیسہ مدرسے پر ہے۔ کتنا؟ 27,000 مدرسہ مقروض ہے کس کا؟ ناظم صاحب۔ ناظم صاحب کا مولانا عبدالجلیل رحمانی، مولانا عبدالوہاب عربی کبھی آ گئے تو مدرسے میں کھانا پکواتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے۔ کتنی مرتبہ مولانا رحمانی کے پاس ساتھ ہم کو بلایا، کہا ظفر تم عاقد کے ساتھ کھا لو، مہمان ہے، اکیلے نہ کھائے، تم اپنا نہیں کھاتے تھے۔ اتنی امانت و دیانت دار آدمی کو بھی لوگ بخشتے نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ کسی کو آج ان کو اگر بدنام کرنا ہو، اچھا انہوں نے انڈیا میں مدرسہ بنایا، پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ ماشاءاللہ اتنی قیمتی جو پہنے ہوئے ہیں کچھ ہے ہی، بس تجربہ کر کے دیکھ لو تجربہ کر کے۔ اچھا پوچھو تم کتنا دیے ان کے مدرسے کا چندہ؟ تو چلیں ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ کے اکثر شاگردان دین میں مقلد نہ تھے، اور ان کے زمانے میں کسی معین شخص کا کوئی مذہب تھا ہی نہیں جس کی تقلید کی جاتی رہی ہو، بلکہ وہ لوگ پیش آمدہ مسائل میں کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور انہیں کسی کی تقلید کے بغیر مستقل طور پر سمجھتے تھے۔ اور اہل الحدیث کا وہی مذہب ہے جس طرف انہوں نے رجوع کیا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے اپنی وفات کے وقت توبہ کر لیا تھا، اور اسی پر ان کی موت ہوئی تھی رحمہم اللہ تعالی جمیعا۔ نویں دلیل، بلند پایا اور ماہر علماء افاضل کی ایک بڑی تعداد نے مذہب پرستی اور تقلید و تعصب سے توبہ کر کے اہل الحدیث کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ انہی میں سے امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد ادفوی رحمہ اللہ سے کاغذ مانگا اور اپنے مرض الموت میں اس پر کچھ لکھ کر اپنے بستر تلے رکھ دیا۔ آپ کی وفات کے بعد جب لوگوں نے اسے نکالا تو دیکھا کہ آپ نے اس میں تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی امام غزالی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اپنی وفات کے دن صحیح البخاری کو اپنے سینے پر رکھا اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور جو کچھ صحیح البخاری میں ہے اس پر مرتا ہوں، اللہ کی ان پر رحم اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے ہی شیخ الاحناف امام ملا علی قاری رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی توبہ کا ذکر اپنی کتاب اعراب القاری علی اول باب البخاری میں کیا ہے۔ ایسے ہی علامہ منصور ابن محمد تمیمی رحمہ اللہ ہے، جو حنفی تھے، پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور عامل بالحدیث ہو گئے اور اسی حال میں وفات پائے۔ ایسے ہی حافظ ابن الرومیہ اندلسی رحمہ اللہ ہے، جو مالکی تھے، پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور مذہب اہل حدیث اختیار کر لیا اور اسی حال میں وفات پائے۔ ایسے ہی شیخ احمد ابن ابراہیم الواسطی رحمہ اللہ ہے، جو شافعی تھے، پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور اہل حدیث کا مذہب اختیار کر لیا۔ ایسے ہی علامہ ابن المقریزی احمد بن علی رحمہ اللہ ہے، جو حنفی تھے، پھر توبہ کر کے تقلید اور مذہب پرستی ترک کر دیا اور عمل بالحدیث کا منہج اختیار کر لیا۔ ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے، جو حنفی تھے، پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور اہل الحدیث کا مذہب اختیار کر لیا رحمہ اللہ۔ اور تاریخ ابن خلکان جلد 1 صفحہ 457 میں ہے کہ ابو جعفر محمد ابن احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، میں نے مسلک حنفی پر فقہ سیکھا، پھر جس سال حج کیا، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے مذہب حنفی پر فقہ حاصل کیا ہے، کیا میں اس پر عمل کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ انتہا۔ اور جلد 1 صفحہ 301 میں ہے کہ ابو سعد عبد الکریم الفقی رحمہ اللہ حنفی المذہب تھے، پھر جب حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حجاز میں انہیں مذہب اہل حدیث کی طرف منتقل ہونے کے اسباب ظاہر ہوئے اور
جلد 1 صفحہ 445 میں ہے کہ مبارک ابن ابو طالب الوجیح النحوی رحمہ اللہ نے اپنے حنفی مسلک پر فقہ حاصل کیا، پھر مذہب اہل حدیث اختیار کر لیا۔ اور تاریخ ابن خلکان کی جلد 1 صفحہ 436 میں ہی ہے کہ ابو حامد محمد ابن یوسف الفقی رحمہ اللہ نے مسلک حنفی چھوڑ کر مسلک حدیث اختیار کر لیا۔ اور جلد 3 صفحہ 86 میں ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ حنفی المسلک تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سلطان رحمہ اللہ نے حنفی مسلک چھوڑ کر مسلک اہل حدیث اختیار کر لیا۔ اور ان جیسے توبہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے لوگ ہر زمان و مکان میں رہے ہیں جن کا شمار اللہ ہی کے بس میں ہے، اور نسل بنسل ہمیشہ اور آج تک حق پر قائم رہیں گے۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہے۔ 10ویں دلیل، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے زمانے میں یا ان کے بعد کے ائمہ اعلام اور علماء اعظام جیسے شعبہ ابن دکین، ابن المدینی، ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، ابن عدی، ابن مندہ، دارقطنی، ابن حبان، ابن خزیمہ، خطیب بغدادی، ابن الجوزی، ذہبی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن جریر طبری، ابن کثیر اور ان کے علاوہ بے شمار علماء رحمہم اللہ جمیعاً جن کا صحیح شمار اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اور ایسے ہی صحاح ستہ کے مصنفین امام الائمہ رئیس المحدثین امام بخاری اور امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمہم اللہ اور ان جیسے دیگر تمام متقدمین اور متاخرین محدثین اکرام، یہ سب کے سب اہل حدیث کے مذہب پر قائم تھے۔ یہ مقلد نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے مذاہب اربعہ میں سے کسی کا مذہب اپنایا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب ناقدین حدیث میں تھے، انہوں نے اپنی تصنیفات میں ائمہ اربعہ کے مسائل پر بھی نقد کیا۔ اگر اس مسئلہ میں مقلدین عدل و انصاف کی نگاہ سے دیکھیں اور ائمہ و محدثین کے حالات اور اوائل سابقین مسلمانوں کے اعمال کا جائزہ لیں تو انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ سبھی مذہب اہل حدیث پر قائم تھے اور تقلید کے بغیر مستقل فہم کے ساتھ کتاب و سنت کی اتباع اور سابقین اولین مہاجرین و انصار کے ساتھ راستہ کی پیروی پر ان کا اتفاق تھا۔ نیز وہ اور ان کے متبعین نسل در نسل آج تک مذہب اہل حدیث پر گامزن ہیں۔ چنانچہ ان سابق الذکر متواتر خبروں کے ذریعے جو علم ضروری کی موجب ہیں، یہ چیز بدیہی طور پر حق ثابت ہوئی کہ طائفہ اہل حدیث اور ان کا طریقہ پانچواں اور نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ آغاز اسلام ہی سے اس اصل اسلام پر قائم ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اور ان کی پہلی کڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، جیسا کہ تفصیل سے اس کا بیان ہوا۔ اور در حقیقت ابتداء اسلام سے یہی لوگ کتاب و سنت پر پختہ گامزن ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخذ کی تھیں وہ مبنی بر صحت و صداقت تھی، اس لیے آپ نے ان کے ہاتھوں جو کچھ بھی انجام پایا اپنے عہد مبارک سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کی حقانیت کی شہادت مرحمت فرما دی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، رواہ البخاری و مسلم۔ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں ان کے مخالفین ذکر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اور یہ طائفہ اہل حدیث ہے، جیسا کہ قدیم و جدید جمہور علماء اعلام نے اسے ثابت کیا ہے، جیسا کہ ان کے اقوال کا بیان آگے آئے گا۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ یہ ہماری مکمل 10 دلیلیں ہوئیں۔ کس چیز کی؟ پانچویں مذہب۔ ہاں، ہر وقت اہل حدیث نام سے موجود تھے۔ شیخ آگے بڑھیں گے جی؟ نہیں، کچھ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ بھائی جو اپنی بچوں کو لانے کے لیے جاتے ہیں نا، ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ اپنا ٹرانسپورٹ والے کون ہیں جو بچوں کو لاتے ہیں؟ آگے بڑھیں، چلے کچھ تھکاوٹ آ گئی آپ لوگوں کو لگتا ہے تو 5 منٹ کے لیے جائے، گھوم پھر کر کے آ جائے۔ چلو 5 منٹ کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے، آپ لوگ جلد از جلد۔ زیرو نہیں بڑھانا آ گیا، زیرو نہیں بڑھانا آ گیا۔ آ جائے گا، آپ جہاں بیٹھے آپ پیتے نہیں، آپ
چل ہی بجلی نہیں پانی لائیے اور وہاں سے لے آؤ 2-4